علیزہ نے مقسم کو پکارا، لیکن شاید درد کی وجہ سے اس کی سانسیں اٹکی ہوئی تھیں اور اس کی آواز بہت کم تھی، جو شاید باہر روم سے نہیں جا رہی تھی۔ علیزہ سے کھڑے ہو پانا بے حد مشکل تھا۔ اس نے دوسرے ہاتھ کو بھی ڈریسنگ ٹیبل پر رکھنا چاہا جب وہاں پر موجود شو پیس زمین پر جا گرا۔ زمین پر گرتے ہی چکنا چور ہو گیا۔ ڈریسنگ روم میں سے کچھ گرنے کی آواز سے مقسم بھاگتا ہوا ڈریسنگ روم میں داخل ہوا، مگر سامنے علیزہ کو بے حال ہوتا دیکھ کر اس کے سانس اس کے سینے میں اٹکی گئی۔ میر، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، علیزہ نے بامشکل لڑکھڑاتی اور اٹکتی سانسوں کے درمیان میں جملے ادا کیے۔ مقسم بھاگتا ہوا اس کے قریب گیا اور پاس پڑی اس کی چادر اس کے وجود میں پھیلا دی۔ مقسم بھاگتا ہوا اس کے قریب گیا اور پاس پڑی اس کی چادر اس کے وجود کے گرد پھیلا دی۔ علیزہ درد سے بری طرح تڑپ رہی تھی، جبکہ آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کی برداشت سے باہر تھا یہ درد، یہ تکلیف بے تحاشا تھی جسے برداشت کرنا علیزہ کے لیے ناممکن سا تھا۔ میری جان، ادھر دیکھو، میری طرف، آنکھیں نہیں بند کرنی، بس ہم جا رہے ہیں ہاسپٹل، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، مقسم علیزہ کے چہرے کے جانب دیکھتے ہوئے بولا، جس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا اور آہستہ آہستہ آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ بھائی، کیا ہوا بھابھی کو؟ مقسم کو بھاگ کر نیچے آتا دیکھ سب گھبرا کر کھڑے ہو گئے، جبکہ افرا بھاگ کر مقسم کے قریب آئی تھی۔ جہازیب، گاڑی نکالو جلدی، مقسم اونچی آواز میں بولتا بغیر کسی کو بھی دیکھے بھاگا اور باہر نکل گیا، جبکہ جہازیب اس سے آگے آگے تھا اور مقسم کے گاڑی تک پہنچنے سے پہلے ہی گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ گارڈز نے جلدی سے گاڑی کا بیک ڈور کھولا تو مقسم علیزہ کو لیے گاڑی کی پچھلی سائڈ پر بیٹھ گیا، جبکہ مقسم کے بیٹھتے ہی جہازیب نے گاڑی تیزی سے حویلی سے باہر نکال دی۔ میری جان، ادھر دیکھو، میری طرف، آنکھیں بند مت کرو، ادھر دیکھو، مقسم علیزہ کا چہرہ تھپ تھپاتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ علیزہ اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی اور اس کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا، جسے دیکھتے ہی مقسم بہت زیادہ گھبرا گیا تھا۔ گاڑی تیز چلاؤ یار، مقسم جہازیب کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ علیزہ کی طرف دیکھا جس کی رنگت سفید پڑ چکی تھی۔ مقسم نے سختی سے اسے اپنے سینے میں بھیجا۔ علیزہ کا آپریشن شروع ہوئے 3 گھنٹے گزر چکے تھے، مگر ابھی تک ڈاکٹرز کی طرف سے کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ ہاسپٹل کے کوریڈور میں آپریشن تھیٹر کے سامنے سب کھڑے بے صبری سے ڈاکٹر کے باہر آنے کا انتظار کر رہے تھے، جبکہ سب کے چہرے پر پریشانی صاف واضح تھی۔ وہ سب بے حد پریشان تھے۔ یا اللہ، تو رحیم و کریم ہے، میرے اللہ، میری زندگی اسی سے ہی وابستہ ہے، میری بیوی اور بچوں کی حفاظت کرنا، میرے اللہ، میرے پاس تو جینے کی کوئی اور وجہ ہی نہیں۔ مقسم آنکھیں بند کیے دل ہی دل میں اپنے رب کو پکار رہا تھا۔ آپریشن تھیٹر جا دروازہ کھلا اور کچھ لیڈیز ڈاکٹر باہر آئی تو سب نے جلدی سے بے صبری سے ان کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر، میری بیوی، ڈاکٹر کے قریب جاتے ہوئے بولا مقسم۔ صرف بیوی لفظ سن کر ڈاکٹر مسکرائے، کیونکہ اس نے پہلی دفعہ ہی سنا تھا کہ کوئی آپریشن کے بعد اپنے بچوں کی بجائے اپنی بیوی کے بارے میں پوچھ رہا ہے، جسے اپنے بچوں سے زیادہ اپنی بیوی عزیز تھی۔ بہت بہت مبارک ہو، اللہ پاک نے آپ کو رحمت اور نعمت دونوں سے نوازا ہے اور آپ کی بیوی بھی ٹھیک ہے، لیکن انہیں بہت کمزوری ہے، انہیں بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہے۔ آپ سب مل کر ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا، اور اس وقت وہ بہت تکلیف سے گزر رہی ہیں۔ آپ سب سے اتنا تو ان کا خیال ہی رکھنا ہے اور ان تکلیف کو آسانی سے ہینڈل کر سکے۔ آپ کے دونوں بچے بھی بالکل ٹھیک اور صحیح سلامت ہیں۔ 2 گھنٹوں کے لیے انہیں انڈر آبزرویشن رکھا جائے گا، اس کے بعد آپ ان سے مل سکتے ہیں اور آپ کی بیوی کو بھی کچھ ہی گھنٹوں تک ہوش آ جائے گا۔ ابھی وہ دوائیوں کے زیر اثر بہت زیادہ تھی، اس لیے ہمیں انہیں نیند کا انجیکشن لگانا پڑا۔
صبح ہی کھلے گی، انجیکشن لگانا پڑا، ہو سکتا ہے صبح ہی ان کی آنکھ کھلے۔ اور وہ اپنے کیبن کی طرف بڑھ گئی۔ بہت بہت مبارک ہو۔ سب ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ایک دوسرے کے گلے مل رہے تھے، جبکہ مقسم کو تو صرف علیزہ کی تکلیف دکھائی دے رہی تھی۔ بہت مبارک ہو یار، آخر دو دو بچوں کے باپ بن گئے ہو، زید مقسم کے گلے ملتے ہوئے بولا تو مقسم مسکرایا۔ تو نے تو محفل ہی لوٹ لی، جہاں مقسم کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرایا اور پھر اس کے گلے مل کر اسے مبارکباد دی۔ پورے ہاسپٹل میں مٹھائیاں بانٹی گئی تھی اور بیجاں کے حکم کے مطابق سارے گاؤں میں کھانا اور مٹھائیاں دی گئی، جس کی وجہ سے پورے گاؤں نے مقسم اور اس کے بچوں کو ہزاروں دعائیں دیں۔ 2 گھنٹے بعد 2 نرس 2 بچوں کو چھوٹے کمبل میں لپیٹے باہر لائی، ایک کو بیجان جبکہ دوسرے کو عالم صاحب نے پکڑا تھا۔ بچے کے چہرے سے کمبل ہٹایا بیجان نے منہ سے بیجا بے ساختہ ماشاءاللہ نکلا۔ بچے بہت پیارے تھے، چھوٹی سی ناک، بڑی بڑی آنکھیں، ان پر گھنی پلکیں، سرخ اور سفید رنگت۔ اس بچے کے سارے نین نقش مقسم جیسے تھے، جبکہ علیزہ جیسی آنکھیں تھیں۔ عالم صاحب نے اپنے ہاتھوں میں پکڑی گڑیا کے چہرے سے کمبل ہٹایا تو ماشاءاللہ بولتے ہنس دیے۔ وہ چھوٹی سی بچی بے حد حسین تھی۔ مقسم کے سارے نین نقش اس نے چرا لیے تھے، جبکہ آنکھیں اور ہونٹ کے پاس پڑنے والا ڈمپل علیزہ جیسا تھا۔ اس گڑیا نے اپنی آنکھیں کھولی اور عالم صاحب کو دیکھنے لگی، جبکہ اس کی آنکھوں کا رنگ دیکھ کر عالم صاحب گہرا مسکرائے۔ یہ کیا، ہمیں تو خدا نے نیلی آنکھوں والی گڑیا دے دی۔ عالم صاحب نے اس کانچ کی گڑیا کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اب ہماری باری۔ افرا اور عائشہ دونوں بچوں کو پکڑتی ہوئی بولی، ہائے ماشاءاللہ، میں صدقے جاؤں، میری لالی کے بچے تو بالکل چاند ستارے ہیں۔ عائشہ دونوں بچوں کو چٹا چٹ چومتے ہوئے بولی تو ایک بچے نے اپنے گلابی ہونٹ باہر نکالے، جبکہ عائشہ کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کرنے والا ہے، پر اگلے ہی پل اسے اندازہ ہو گیا جب اس کے کڑاکے دار آواز ہاسپٹل میں گونجی، تم بھی اپنے ماموں کی طرح نکلنا، ارمانوں کو آگ لگانے والے۔ عائشہ منہ بنا کر بولی تو وہاں موجود تمام افراد کے زوردار کہکے ہسپتال میں گونجے۔ صبر رکھ لو، تم بس آنے ہی والے ہوگے۔ اور وہ لوگ مریم عائشہ کو گود سے بچے کو لیتے ہوئے بولی جو اسے چپ کروا رہے تھے، بھائی اس گڑیا کو لے کر مقسم کے پاس آئی تو مقسم نے نرمی سے اس گڑیا کو اپنی گود میں لیا۔ وہ اپنی پوری آنکھیں کھولے ٹکر ٹکر مقسم کی طرف دیکھنے لگی، جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ مقسم نے ہاتھ بڑھا کر اس کی روئی سے بھی نرم گالوں کو چھوا تو وہ ہلکا سا مسکرائی، تو مقسم بھی اسے دیکھ کر مسکرایا اور جھک کر عقیدت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تو وہ مقسم کی طرف دیکھ کر کھلکھلا کر ہنسی۔ تبھی مریم اس بچے کو تھامے مقسم کے قریب آئی اور مقسم کے دوسرے بازو میں اس بچے کو دیا۔ اب مقسم اس بچے کو دیکھ رہا تھا جس کی آنکھیں بالکل علیزہ جیسی تھی، ڈارک براؤن، بڑی بڑی آنکھیں، جبکہ چہرے کے نقوش مقسم جیسے تھے۔ مقسم نے جھک کر اپنے بیٹے کے گال پر لب رکھے۔ مقسم اس کا اس بار کوئی رد عمل نہیں تھا، جبکہ عائشہ کے کس کرنے پر اس نے شور مچایا تھا۔ اسے دیکھ کر عائشہ کا منہ کھل گیا، جبکہ افرا اور مریم نے کہکا لگایا۔ کچھ ہی دیر میں وہاں کی رونق لگ چکی تھی، کیونکہ بچوں کے ماموں جو آ گئے تھے، جبکہ وہ ہاسپٹل نہیں کوئی پارک لگ رہا تھا، جتنا وہاں پر شور تھا، اور یہ بھی اسی لیے ہو رہا تھا کیونکہ یہ ہاسپٹل زید کا تھا، اس لیے کسی کی بھی جرأت نہیں تھی کہ وہ انہیں کچھ کہے۔ بچی کے کانوں میں سردار صاحب نے آواز دی، جبکہ بچے کے کانوں میں رفیق صاحب نے، اور ساتھ ہی ان کے نام بھی رکھ دیے گئے، عنایا اور عبداللہ۔ عبداللہ نام علیزہ کو پسند تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر اللہ نے اسے بیٹا دیا ہے تو اس کا نام عبداللہ رکھنا ہے، جبکہ باقی سب کو بھی مقسم اور علیزہ کے پسند کیے نام بے حد پسند تھے۔ آپ کی پیشنٹ کو روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے، اگر آپ چاہیں تو مل سکتے ہیں، مگر کوشش کریے گا کہ وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ ایک نرس مقسم کے سامنے آتے ہوئے بولی تو مقسم نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے
پیشنٹ روم کی طرف قدم بڑھا دیے۔ علیزہ نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی تو اسے اپنے وجود میں شدید درد کا احساس ہوا۔ ایک بار آنکھیں زور سے بند کرتی علیزہ نے ضبط کیا اور دوبارہ آنکھیں کھولی تو اپنے بالکل قریب مقسم کو پایا، جو اس کے قریب بیٹھا صرف اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ علیزہ کے دیکھتے ہی مقسم نے اٹھ کر علیزہ کے قریب ہوا۔ میری جان، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اب مقسم علیزہ کا ماتھا چومتے ہوئے بولا تو علیزہ آہستہ سے ہاں میں سر ہلاتی اٹھنا چاہا تو مقسم نے نرمی سے علیزہ کو سہارا دیتے اس کی کمر کے پیچھے تکیہ سیٹ کیا اور اسے سنبھال کر بٹھایا اور اس کے قریب جگہ بناتا خود اپنے احسار میں بیٹھ گیا۔ علیزہ نے اپنا سر مقسم کے سینے پر رکھا تو مقسم مسکرایا۔ مقسم علیزہ کے بال سمیٹتے ہوئے بولا تو علیزہ نے ابھی وقت ہاں میں ہی سر ہلایا تھا۔ علیزہ نے گردن موڑ کر اپنے دائیں جانب دیکھا جہاں 2 بیبی کارڈ پڑے تھے، لیکن وہ تو خالی تھے۔ کسی انجانے ڈر کے تحت علیزہ کا دل ایک دم سے کانپا، مگر سامنے دروازہ تھا اور داخل ہوتے احمد اور علی کی گود میں کمبل میں لپیٹے 2 وجود کو دیکھ کر اسے تھوڑا سکون ہوا، جبکہ ان کے پیچھے ہی باقی سب بھی کمرے میں داخل ہوئے۔ السلام علیکم لالی میری جان، بہت بہت مبارک ہو، عائشہ علیزہ کی جانب دیکھتے چہکتی ہوئی بولی اور تیز تیز قدم اٹھاتی اس کے قریب آئی۔ علیزہ نے مسکرا کر سر کے اشارے سے ہاں میں سر ہلایا۔ آپی جان، یہ دیکھیے ہمارے بھانجے اور بھانجی۔ علی مسکراتا ہوا علیزہ کے قریب آیا اور گود میں موجود بچے کو علیزہ کی طرف بڑھایا، جبکہ علیزہ نے اسے نہیں تھاما تھا۔ اسے پتہ نہیں کیوں بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے بے اختیار چہرہ مقسم کے سینے میں چھپایا۔ مقسم نے علی کے ہاتھ سے اس بچے کو تھاما اور علیزہ کی طرف دیکھا جو اس کے سینے میں منہ چھپائے ہوئے تھی۔ میری جان، یہ دیکھو، یہ ہمارے بیبی ہیں جو کچھ دیر پہلے اس دنیا میں آئے ہیں۔ ادھر دیکھو۔ مقسم بچے کو علیزہ کے قریب کرتے ہوئے بولا تو علیزہ نے نفی میں سر ہلایا، جیسے اسے یقین ہی نہیں آ رہا ہو کہ اس کی اولاد ہو۔ مقسم اس کی حالت سے واقف تھا، وہ سمجھ سکتا تھا کہ وہ کیوں ڈر رہی ہے۔ بیگم، یہ دیکھو، یہ تمہارا عبداللہ ہے اور اس کی آنکھیں بالکل تمہارے جیسی ہیں۔ مقسم علیزہ کو خود سے الگ کرتے ہوئے بولا تو علیزہ نے ایک نظر اس بچے کی جانب دیکھا۔ مقسم نے عبداللہ کو علیزہ کی گود میں رکھا تو علیزہ نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس بچے کو تھاما اور اپنے بچے کو دیکھتے ہی اس کی آنکھیں بے ساختہ نم ہوئیں۔ یہ دیکھو ہماری گڑیا عنایا۔ مقسم احمد کی گود سے عنایا اپنی گود میں لیتے ہوئے بولا۔ اسے علیزہ کے آگے کیا، جبکہ اپنی بچی کو دیکھ کر علیزہ نم آنکھوں سے مسکرائی اور ہاتھ بڑھا کر اس کے گال کو چھوا تو اس نے آنکھیں کھولتے ہی علیزہ کی جانب دیکھا تو علیزہ ہلکا سا ہنسی۔ اس کی آنکھیں تو بلو ہیں، علیزہ مقسم کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، جیسے بتا رہی ہو اس کی بیٹی کی آنکھیں نیلی ہیں۔ ہاں میری جان، اللہ نے ہمیں نیلی آنکھوں والی گڑیا دی ہے اور تم اپنے بیٹے کو دیکھے اسے تمہارا نظر انداز کرنا بالکل پسند نہیں آ رہا۔ مقسم علیزہ کی جانب مسکرا کر بولا تو علیزہ نے عنایا سے نظریں ہٹا کر عبداللہ کی طرف دیکھا جو بھری بھری آنکھیں کیے اپنے گلابی ہونٹ باہر نکالے علیزہ کو دیکھ رہا ہو، جیسے ایک اور منٹ اس کی ماں اگنور کرتی تو اس نے رو دینا تھا۔ عبداللہ کو دیکھ کر علیزہ ہنسی اور اس کا ماتھا چوما تو اس کا باہر نکالا ہونٹ فوراً اندر ہو گئے۔ وہ مسکرانے لگا تو علیزہ پھر سے ہنسی اور پھر کچھ ہی دیر میں اسے کمرے میں رونق لگ گئی۔ ہر کوئی علیزہ سے باتیں کر رہا تھا، اس کے بچوں سے کھیل رہا تھا، جبکہ علیزہ صرف سب کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اسے اپنی زندگی بہت حسین لگنے لگی اور ممتا کا احساس اس نے جو پہلی بار محسوس کیا تھا وہ سب سے حسین تھا۔ حویلی میں علیزہ اور اس کے دونوں بچوں کا ویلکم بہت دھوم دھام سے کیا تھا۔ حویلی میں داخل ہونے سے پہلے ہی کئی جانور ان بچوں کے صدقے میں دیے گئے تھے۔ حویلی کو چاروں طرف سے سجایا گیا تھا۔ حویلی میں پہلا قدم رکھتے ہی علیزہ پر پھولوں کی بارش کی گئی، جسے دیکھتے ہی وہ بے تحاشا خوش ہوئی۔ اپنے کمرے میں جاتے ہی علیزہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی،
کیونکہ وہ اتنی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا کہ جی چاہ رہا تھا بس اسے دیکھتی جائے۔ کمرہ سجانے والے بچوں کے ماموں تھے، جبکہ باقی حویلی سجانے والی بچوں کی خالہ تھی، مطلب مریم، عائشہ اور افرا۔ کمرے کی چھت کو غباروں سے سجایا گیا تھا، جبکہ فرش پر گلاب کے پھولوں کی پتیاں اور جگہ جگہ پر رنگ برنگے غبارے تھے۔ سامنے بیڈ پر ایک پھولوں سے بھرا دل بنایا گیا تھا اور بیڈ کے اوپر ویلکم بیبی لکھا گیا تھا۔ کمرہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ مقسم نے علیزہ کو نرمی سے اپنے بازوؤں میں اٹھاتے ہوئے بیڈ پر نرمی سے بٹھایا اور اس کے پیچھے ہی کمرے میں عاصم اور عمر داخل ہوئے۔ ان دونوں کے ہاتھ میں عنایا اور عبداللہ تھے۔ ان دونوں نے عبداللہ اور عنایا کو لا کر بیڈ کے بالکل درمیان بنے پھولوں کے دل میں لٹا دیا۔ اب وہ منظر اتنا خوبصورت تھا کہ کوئی بھی دیکھتا تو ماشاءاللہ لازمی کہتا۔ علیزہ نم آنکھوں سے اس کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ آج سے کچھ مہینوں پہلے وہ اس کمرے میں مقسم کی دلہن بن کر آئی تھی اور آج اللہ نے اسے 2 ننھے فرشتے دے کر اس کی زندگی مکمل کر دی۔ اب علیزہ کو اپنی زندگی میں کوئی اور خواہش نہ رہی تھی۔ اسے اپنی زندگی، اپنی خواہش، ہر چیز مکمل نظر آ رہی تھی۔ سب سے بڑھ کر محبت جو اسے مقسم سے ملی تھی۔ بہت سارا ہل گلا کرنے کے بعد بیجا نے سب کو کمرے سے نکال دیا اور یوں کہہ دیا بہتر ہوگا کہ اب علیزہ آرام کرے، کیونکہ کوئی بھی جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اور بیجان کا کہنا تھا کہ وہ علیزہ کو اور بچوں کو آرام کرنے دے، جبکہ مقسم بھی 3 دنوں سے بالکل نہیں سویا تھا۔ اس نے 3 دن ہاسپٹل میں تقریباً جاگ کر ہی گزارے۔ وہ ہر وقت علیزہ کے قریب ہی رہتا، اس لیے بیجا نے سب کو کمرے سے نکالتے ہوئے خود بھی کمرے سے چلے گئے۔ 3 دنوں سے علیزہ اور مقسم کو 1 سیکنڈ کی بھی پرائیویسی نہیں ملی، کیونکہ ینگ پارٹی ہر وقت ان کے سر پر گھومتی رہتی۔ مجال ہے کہ وہ ٹک کر بیٹھ جاتے، دن ہو یا رات۔ ان کا کام تھا کہ انہوں نے 1 سیکنڈ کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑنا۔ بیجان اور الف صاحب کی بہت زیادہ ڈانٹ کھانے کے بعد بھی انہیں کچھ لوگ گھر جاتے اور نہا دھو کر واپس آ جاتے، جبکہ 3 دن سے انہیں ڈانٹ کر بڑے ہی تھک چکے تھے، مگر وہ بالکل نہیں تھکتے تھے۔ سب کے جاتے ہی علیزہ نے نظر اٹھا کر مقسم کی جانب دیکھا، جو کہ کچھ فاصلے پر کھڑا مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مقسم کے دیکھتے سے علیزہ بھی مسکرائی تو مقسم چلتا ہوا علیزہ کے قریب آیا۔ میری دنیا کو مکمل کرنے کے لیے شکریہ، یہ میری جان۔ مقسم علیزہ کے ماتھے پر شدت سے لب رکھتے ہوئے بولا تو علیزہ مسکراتی ہوئی مقسم نے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ اب وہ دونوں اپنے بچوں کو دیکھنے لگے، جو کہ کچھ فاصلے پر ہی بیڈ پر موجود گہری نیند سو رہے تھے۔ ہماری بیٹی بالکل آپ جیسی ہے میر، علیزہ مقسم کے سینے سے سر ٹکاتے ہوئے بولی تو مقسم مسکرایا۔ نہیں، وہ بالکل میری جیسی نہیں، اس کی آنکھیں اور اس کا ڈمپل بالکل اس کی پیاری سی مما جیسا ہے، بس اس کی آنکھوں کا رنگ تھوڑا چینج ہے، مگر کوئی بات نہیں، ہماری بیٹے کی بھی آنکھیں بالکل میری بیگم جیسی ہیں۔ اور تم دیکھو، میری بیٹی مجھ سے اتنا پیار کرتی ہے کہ وہ اپنی ماما کے پاس بھی خاموشی سے رہتی ہے اور اپنے بابا کے پاس بھی، جبکہ تمہارے افلاطون بیٹا اپنی ماں کے قریب کسی کو بھی دیکھتے اسے گھورنے لگتا ہے۔ مقسم ہنستے ہوئے بولا تو اس کی بات پر علیزہ کہکا لگا کر ہنسی، کیونکہ یہ سچ تھا۔ 3 دن سے وہ علیزہ کے قریب اگر کسی شخص کو دیکھتا تو بری طرح گھورنے لگتا، جبکہ سب کا کہنا تھا کہ ایک نامرد بچہ اتنا زیادہ ایکٹیو نہیں ہو سکتا، وہ تو کچھ زیادہ ہی اوور ایکٹیو تھا۔ جبکہ عنایا کسی کے پاس بھی چلی جاتی تھی، اگر کوئی اسے پکڑتا یا اس سے باتیں کرتا تو وہ آگے سے کھلکھلاتی، ہنستی، مسکراتی۔ شکل میں چاہے وہ اپنے باپ کی کاپی تھی، مگر اس میں گن سارے علیزہ والے تھے۔ جیسے علیزہ سب سے خوش دلی سے ملتی، ویسے ہی اس کی بیٹی بھی تھی، مگر مقسم کے بیٹے میں شکل چاہے علیزہ جیسی ہو، مگر گن سارے مقسم جیسے تھے۔ جسے مقسم علیزہ کے قریب کسی کو برداشت نہیں کرتا، ویسے وہ بھی نہیں کرتا تھا۔ میری دنیا تم تینوں سے ہی مکمل ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ جس تکلیف میں نے تمہیں دیکھا ہے میری جان، میری تو سانسیں ہی اٹک گئی تھی اور میں کبھی نہیں
تم دوبارہ اسی تکلیف میں سے گزرو۔ تم تو کیا، میں خود کو بھی اس چیز کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا کہ تمہیں دوبارہ اس تکلیف کو فیس کرنا پڑے۔ میرے لیے میری بیوی اور میرے دونوں بچے ہی میری کل کائنات ہیں، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ مقدم علیزہ کے ہاتھوں پر لب رکھتے ہوئے بولا، چلو اب کچھ دیر آرام کر لو، ورنہ ان افلاطونوں نے دوبارہ آ جانا ہے اور پھر تمہیں آرام کرنے نہیں دینا۔ مقدم بھی علیزہ کو نرمی سے بیڈ پر لٹاتے ہوئے بولا، آپ بھی سو جائے نا، اتنے دنوں سے آپ سوئے نہیں۔ علیزہ مقدم کے گلے میں بازو حال کرتی ہوئی بولی، تمہارے ساتھ؟ مقدم آنکھیں دباتے ہوئے شرارت سے بولا تو علیزہ کھلکھلائی، آف کورس میرے ساتھ، ہمارے بچوں سے پہلے بھی تو آپ میرے ساتھ ہی سوتے تھے، تو اب بھی میرے ساتھ ہی سوئیں گے۔ علیزہ مقدم کے چہرے پر انگلی پھیرتی ہوئی بولی تو مقدم گہرا مسکرایا، مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ میری بیوی کا موڈ رومانٹک ہونے لگا ہے؟ مقدم علیزہ کی طرف شوق نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا تو علیزہ، استغفر اللہ، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ علیزہ نے فوراً سے پہلے مقدم کی گردن سے بازو نکالے۔ مقدم نے نکالنے سے پہلے ہی اس کے بازو تھام کر دوبارہ زبردستی اپنی گردن میں حائل کیے۔ اچھا چلو، تمہارا نہیں تو میرا تو ہو رہا ہے نا موڈ رومانس کرنے کا۔ مقدم علیزہ کے لبوں کو اپنے لبوں سے ہلکا سے چھوتے ہوئے بولا، مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے آرام کرنا ہے، آپ جائیں۔ علیزہ فوراً گھبرا کر بولی، کیوں؟ اب میرے ساتھ نہیں سونا؟ مقدم اس کے گال پر لب رکھتے ہوئے بولا، نہیں تنگ کریے نا پلیز۔ علیزہ معصوم سی شکل بنا کر مقدم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو مقدم مسکرا کر اس سے پیچھے ہوا اور بیڈ کی دوسری جانب آیا، جہاں دونوں ننھے فرشتے سکون سے اپنی نیند پوری کر رہے تھے۔ وہ مقدم نے باری باری دونوں کو اٹھایا اور انہیں نرمی سے بیبی کاٹ میں لٹایا اور علیزہ کے قریب لیٹتے نرمی سے اپنے حصار میں لیتے لیٹ گیا۔ چلو سو جاؤ ورنہ میرا موڈ چینج ہو جائے گا، مقدم مسکراتے ہوئے بولا تو علیزہ نے اس کے سینے پر سر رکھ کے اسے سینے پر ایک مکہ رسید کیا تو مقدم ہلکا سا ہنس دیا۔ علیزہ بھی مسکراتی ہوئی آنکھیں بند کر گئی، جبکہ علیزہ کی قربت میں سکون پاتا مقدم بھی سکون سے سو گیا۔ نہیں، مجھے یہ نہیں کھانا، آپ کیوں میرے پیچھے پڑے ہیں؟ افرا جہازیب کی طرف دیکھتے ہوئے منہ بناتے ہوئے بولی، جو کب سے اسے فروٹ سے بھری ہوئی پلیٹ کھلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مگر محترمہ، ٹھیک ہے، جب سے یہ کھایا ہی نہیں جا رہا تھا، بلکہ وہ تو مسلسل جہازیب کو تنگ کر رہی تھی اور کھا ہی نہیں رہی تھی۔ دیکھو فری، مجھے سختی کرنے پر مجبور مت کرو، تمہاری آگے ہی صحت دیکھو کیسی ہے اور میں کوئی رسک نہیں لے سکتا، اس لیے چپ چاپ جو دیتا ہوں کھایا کرو۔ جہازیب زبردستی اس کے منہ میں فروٹس ڈالتے ہوئے بولا تو افرا منہ بناتے ہوئے اسے کھانے لگی۔ انہیں کچھ ہی دن پہلے پتہ چلا تھا کہ افرا پریگننٹ ہے، تب سے سب بے تحاشا خوش تھے۔ ان کے گھر میں آنے والی 2 خوشیوں کے بعد یہ خوشی کا دوبارہ ملنا انہیں خوشی سے نہال کر رہا تھا، جبکہ جہازیب بے تحاشا خوش تھا۔ اپنی اولاد کو لے کر وہ بہت زیادہ سیریس تھا، اس لیے وہ نہیں چاہتا تھا افرا کو یا اس کی اولاد کو ذرا سی بھی کمزوری ہو، اس لیے کسی کے محنت کرنے سے پہلے ہی وہ خود افرا کو وہ چیزیں کھلاتا جو اس کے لیے طاقت پیدا کرتی اور کمزوری کو کم کرتی۔ گڈ، چلو اب یہ پیو۔ جہازیب فروٹ کی پلیٹ خالی کرتے ہوئے دودھ افرا کی جانب بڑھایا۔ آپ نے کیا مجھے جانور سمجھا ہے؟ افرا جہازیب کو گھورتے ہوئے بولی، کیونکہ فروٹ کھلانے سے پہلے وہ بول رہا تھا کہ یہ بس لاسٹ چیز ہے، اس کے بعد وہ اسے کچھ نہیں کھلائے پلائے گا۔ اب وہ چیٹنگ کر رہا تھا، فروٹ کھلانے کے بعد اسے دودھ بھی پینے کا بول رہا تھا، جو افرا کو بالکل نہیں پسند تھا۔ ہاں بالکل، تم میرا اپنا پالتو جانور ہو، اب چپ چاپ پیو اسے، ورنہ مجھے زبردستی بھی کرنی آتی ہے۔ جہازیب افرا کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھماتے ہوئے بولا تو صبر کا کڑوا گھونٹ پڑتی افرا نے آنکھیں بند کر کے سانس روک کر گھٹاگھٹ دودھ کا گلاس پیا اور پٹکنے کے انداز سے جہازیب کے سامنے رکھا، جسے دیکھ کر جہازیب نے بہت مشکل سے اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ اب خوش ہیں آپ؟ اور اب جا رہی ہوں بچوں کے پاس، افرا ناراضگی دکھاتے ہوئے اٹھی اور تن فن کرتی کمرے سے چلے گئی، دروازہ ٹھا کر کے بند کر کے گئی، جبکہ افرا کے جانے کے بعد جہازیب کا قہقہ چھوٹا، کیونکہ جتنی زبردستی وہ افرا کے ساتھ کر رہا تھا
شاید اس نے کبھی کسی کے ساتھ بھی نہیں کی تھی، مگر وہ مجبور تھا، اس کی سنتی کہاں تھی، اس لیے اسے زبردستی کرنا پڑ رہا تھا۔ آج مقدم کا برتھ ڈے تھا اور مقدم صاحب گھر سے ہی غائب تھے اور وہ اپنی ارجنٹ میٹنگ کے سلسلے میں گیا ہوا تھا۔ اس کی واپسی رات کو ہونی تھی اور علیزہ نے اس کی برتھ ڈے کا اختتام بھی رات کو ہی رکھا تھا۔ اس کا ارادہ مقدم کو رات کے 12 بجے وش کرنا تھا۔ اس نے اس حساب سے ساری ڈیکوریشن کی۔ یہ بھی اچھا تھا کہ وہ گھر پر موجود نہیں تھا، ورنہ جیسے علیزہ بھاگ دوڑ کر رہی تھی وہ اس سے ہزاروں سوال کرتا، اور آج ہی علیزہ کا 1.25 مہینہ پورا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ویسے بھی کل اس نے اپنے بابا کی طرف چلے جانا تھا کچھ دن رہنے کے لیے۔ مقدم رات کو جب گھر لوٹا تو 12 بجنے میں 20 منٹ باقی تھے۔ مقدم نے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھائے۔ اپنے کمرے میں داخل ہو کر مقدم نے دیکھا تو اسے علیزہ کہیں نہیں دکھائی دی، جبکہ دونوں بیبی کارڈ میں عنایا اور عبداللہ گہری نیند میں سو رہے تھے۔ مقدم نے آگے بڑھ کر مسکرا کر اپنے دونوں بچوں کو دیکھا تو پاس ہی ٹیبل پر اسے ایک چٹ دکھائی دی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس چٹ کو اٹھایا اور اسے پڑھنے لگا، جس پر لکھا ہوا تھا کم ٹو دا ٹیرس۔ اس نے چٹ کو پڑھ کر وہیں رکھا اور قدم ٹیرس کی طرف بڑھائے۔ مقدم چھت پر آیا تو چھت پر چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ مقدم نے قدم آگے بڑھائے اور پھر اچانک ساری لائٹ آن ہو گئی۔ ٹیرس کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ہر طرف گولڈن اور بلیک کلر کے بلونز لگائے گئے تھے۔ فرش پر گلاب کی پتیاں موجود تھیں، جبکہ سامنے ٹیبل پر گلاب بکھرے ہوئے تھے اور ان کے درمیان ایک بڑا سا ریڈ ویلوٹ کیک پڑا تھا، جس کے اوپر ہیپی برتھ ڈے ٹو مائی لائف لکھا ہوا تھا۔ اور یہ سب دیکھتے ہی مقدم کافی حیران ہوا۔ اس کے تو ذہن سے ہی نکل گیا تھا کہ اس کی برتھ ڈے ہے، کیونکہ آج سے پہلے اس نے اپنی کبھی برتھ ڈے منایا ہی نہیں تھا۔ ابھی وہ سب سوچ ہی رہا تھا جب اسے اپنے پیچھے سے کوئی چل کر آتا ہوا محسوس ہوا۔ مقدم جانتا تھا کہ یہ ہستی کون ہو سکتی ہے، اس کو اس کی آہٹ سے پہچانتا تھا۔ علیزہ چلتے ہوئے مقدم تک آئی اور اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا۔ اس کے سینے پر دونوں بازو باندھ کر سر اس کے سینے سے ٹکا دیا۔ ہیپی برتھ ڈے میر، علیزہ مسکراتے ہوئے بولی تو مقدم کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ رنگ گئی۔ مقدم نے مسکرا کر علیزہ کا ہاتھ تھاما اور اپنا رخ علیزہ کی جانب کیا، جبکہ علیزہ پر نظر پڑتے ہی وہ مبہوت سا رہ گیا۔ وہ بلیک ساڑی پہنے، جس کے جالی دار بازوؤں سے اس کی دودھیا رنگت اور گہرے گلے سے اس کی گردن کا خوبصورت جسم صاف عیاں ہو رہا تھا۔ چہرے پر ہلکا پھلکا سا میک اپ کیے، بال کھولے چھوڑ کر نیچے سے ہلکے پھلکے کرل کر کے آدھے بال دائیں جانب کیے اور اپنے کندھے پر ڈالے، بلیک ایئر رنگز پہنے، ڈیپ ریڈ کلر کی لپسٹک لگائے، وہ نظر لگ جانے والی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ مقدم نے اس کا یہ روپ آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بولڈ کپڑے نہیں پہنتی تھی، مگر مقدم نے ایک بار اس سے فرمائش ضرور کی تھی۔ یہ وہی ساڑی تھی جو مقدم اس کے کپڑوں میں لے کر آیا تھا اور اسے پہننے کا بھی بولا، مگر علیزہ نے نہیں پہنی۔ علیزہ کو آج یہ موقع بہت اچھا لگا، اس لیے اس نے ساڑی پہن لی اور مقدم کے حساب سے تیار ہو گئی۔ جب وہ تیار ہو رہی تھی تو اسے پورا یقین تھا کہ مقدم اسے دیکھتے ہی ضرور اس پر فدا ہوگا، اور اس کی اس حالت پر اسے کچھ ایسا ہی تھا۔ مقدم کو دیکھتے علیزہ اپنی مسکراہٹ دبانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ مقدم یکٹکے صرف اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ علیزہ مقدم کا بازو تھامتے ہوئے مسکرا کر بولی تو مقدم فوراً ہوش کی دنیا میں لوٹا۔ اف بیگم، آج کیا ارادہ لیے کھڑی ہو میرے سامنے؟ ہوش میں آتے مقدم کھینچ کر اسے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ میں تو صرف آپ کو وش کرنے کے ارادے لیے کھڑی ہوں۔ علیزہ مقدم کے گلے میں دونوں بازو حائل کرتی ہوئی بولی۔ اف، یہ ادائیں؟ مقدم دلکشی سے مسکرایا۔ تو وش ایسے کرتے ہیں؟ مقدم علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو علیزہ نے سوالیہ نظروں سے مقدم کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب؟ علیزہ مقدم کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ علیزہ کے بولنے سے مقدم نے اپنا گال علیزہ کے آگے کیا تو وہ مسکرائی اور مسکرا کر اپنی ہونٹ کے گال پر رکھ دی، جبکہ علیزہ کے فوراً مات جانے پر مقدم کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ چلیے اب کیک کاٹتے ہیں۔ علیزہ مقدم کا ہاتھ پکڑ کر
اسے ٹیبل کے پاس لے آئی تو مقدم نے پہلے علیزہ کا ہاتھ تھاما، پھر ٹیبل سے چھری اٹھائی اور علیزہ کے ہاتھ میں چھری تھمائی، اور پھر علیزہ کا ہاتھ تھما کر کیک کاٹا۔ کیک کا پیس کاٹ کر علیزہ نے مقدم کی جانب بڑھایا تو مقدم نے تھوڑا سا پیس کھا لیا اور علیزہ کے ہاتھ سے وہی کیک پکڑ کر اس کے منہ میں ڈالا اور جان بوجھ کر اس کے ہونٹوں پر کریم لگائی، اور پھر بغیر علیزہ کو سمجھنے کا موقع دیے اس کے کمر میں ہاتھ ڈالے، اپنے قریب کھینچا اور اس کے ہونٹوں پر جھک گیا، جبکہ مقدم کے اتنے شدید رد عمل پر علیزہ نے اس کو کندھوں سے مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ مقدم اس کے ہونٹوں کا جام پیتا مکمل مدہوش ہو چکا تھا، جبکہ علیزہ کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ علیزہ کی سانسیں ایسے پی رہا تھا جیسے برسوں کا پیاسا ہو، شاید وہ اس کی سانسوں کو قید کر کے اس کی سانسوں کو رہائی دینا بھول گیا، جبکہ علیزہ کی تو جان پر بن آئی، اگر ایک منٹ وہ اسے نہ چھوڑتا تو یقیناً اس نے بے ہوش ہو جانا تھا۔ علیزہ کی رکتی سانسیں محسوس کر کے مقدم نے نرمی سے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں سے جدا کیے تو علیزہ لمبے لمبے سانس لیتی اس کے سینے سے سر ٹکا گئی، جبکہ مقدم خوبصورتی سے مسکرایا۔ بہت مزے کا کیک تھا، میں نے آج تک ایسا ٹیسٹی کیک نہیں کھایا۔ مقدم علیزہ کے نم ہونٹوں پر اپنا انگوٹھا پھیرتے ہوئے ذومعنی انداز میں بولا تو علیزہ نے اس کے بازو پر ایک زوردار مکہ رسید کیا۔ بہت بے شرم ہیں آپ، علیزہ اپنا سرخ چہرہ مقدم کے سینے میں چھپاتے ہوئے بولی۔ ابھی کہاں بیگم، ابھی تو پوری رات پڑی ہے بے شرمی دکھانے کے لیے، آج میں تمہیں اپنی پوری بے شرمی دکھاؤں گا۔ ٹھیک ہے نا؟ مقدم کا بے باک انداز، بے باک باتیں علیزہ سے برداشت کرنا ناممکن سا کام تھا۔ مقدم نے ٹیبل سے کیک پکڑ کر علیزہ میں ہاتھ رکھا اور پھر جھک کر نرمی سے اسے اپنے بازوں میں اٹھایا تو علیزہ نے گھبرا کر مقدم کی طرف دیکھا۔ بیگم، رزق ضائع کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، اور ہم اسے اپنے کمرے میں لے کر جائیں گے اور فریج میں رکھ دیں گے، جب تمہیں بھوک محسوس ہوگی تب تم نکال کر کھاؤ گی۔ ویسے میں تمہیں محسوس ہونے تو نہیں دوں گا، مگر پھر بھی احتیاط ضروری ہے۔ مقدم ایک آنکھ دباتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی بیک باک باتوں پر علیزہ مزید سرخ ہوئی۔ اس کا ایسا سرخ پڑنا مقدم کو اور بے ایمان کرنے کا سبب تھا۔ مقدم علیزہ کو لیے کمرے میں داخل ہوا اور نرمی سے بیڈ پر بٹھایا اور اس کے ہاتھوں سے کیک پکڑ کر کمرے میں پڑی منی فریج میں رکھا اور اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر اچھال دیا۔ اپنی ٹائی ڈھیلی کرتا وہ اپنے بچوں تک آیا اور دونوں کو ایک نظر دیکھا۔ وہ دونوں علیزہ کی جانب بڑھے اور اب کی بات وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا، جبکہ اس کی حرکت کرتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر علیزہ کی جان نکل رہی تھی۔ مقدم علیزہ کی جانب جھکا تو علیزہ نے اپنا رخ بدلنا چاہا، جبکہ مقدم کا یہ ارادہ بھی ناکام بنا چکا تھا۔ کیا ضرورت تھی اتنا خوبصورت لگنے کی بیگم؟ تو آ گئے ایک مہینے سے اپنا منہ زور جذباتوں کو بہت مشکل سے لگام دیے بیٹھا تھا، مگر تم میرے سامنے پری پیک بن کر کھڑی ہو، اب تمہیں میرے منہ اور زوردار جذباتوں کو اپنے نازک وجود پر جھیلنا ہی پڑے گا۔ ہر حال میں مقدم اس کی گردن پر لب رکھتے ہوئے بولا تو علیزہ کے جسم میں سرد لہر دوڑی۔ میر پلیز، علیزہ نے مقدم کو روکنا چاہا۔ نہیں بیگم، اب تو ہرگز نہیں، مقدم بولتا اس کے ہونٹوں پر جھکا اور دوبارہ اس کی سانسیں قید کر گیا۔ میرے لیے اتنا صبر کافی ہے جو میں نے تم سے دور رہ کر کر لیا۔ مقدم اپنی شرٹ اتار کر دور اچھالتا ہوا بولا اور ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کر کے دوبارہ علیزہ پر جھکا، جبکہ اپنی ہر مزاحمت بیکار جاتی دیکھ علیزہ مقدم کی پناہوں میں سکون سے آنکھیں موند گئی اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر گئی۔ کچھ ماہ بعد مقدم اپنے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے بیڈ پر عبداللہ اور عنایہ بیٹھے دکھائی دیے۔ وہ خود ہی نہیں بیٹھ سکتے تھے کیونکہ ابھی وہ صرف 6 ماہ کے تھے، اس لیے علیزہ نے ان کے دائیں جانب تکیے رکھ کر انہیں بٹھایا تھا۔ وہ دونوں اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ مقدم کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ دونوں بازو اٹھائے تیزی سے ہاتھ پاؤں مارنے لگے اور مقدم کی جانب بڑھنے کی کوشش کرنے لگے، جبکہ انہیں اپنی طرف ایسے آتا دیکھ مقدم کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ رنگی۔ اس نے اپنا کوٹ اتار پر سائڈ پر رکھا اور بیڈ پر ان کے قریب آیا۔ السلام علیکم، کیسے ہو میرے بچے؟ مقدم تھوڑا سا جھکتے ہوئے
ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تو وہ دونوں ہی کھلکھلاتے ہوئے تیزی سے اپنے ہاتھ پاؤں مارنے لگے، جبکہ مقدم نے مسکرا کر پہلے عنایا کو اٹھایا اور پھر عبداللہ کو اور دونوں کے گال چومے تو ان دونوں کی کھلکھلاہٹ سارے کمرے میں گونجی۔ علیزہ جو ان دونوں کے کپڑے الماری میں سیٹ کر رہی تھی، ان دونوں کی کھلکھلاہنے کی آواز پر الماری سے تھوڑا سا سر نکال کر باہر دیکھا تو مقدم ان دونوں کو اٹھائے ان کے ساتھ مستی کرنے میں مصروف تھا۔ انہیں ایسے دیکھ کر علیزہ مسکرائی اور الماری کا دروازہ بند کرتی قدم ان کی جانب بڑھائے۔ السلام علیکم، علیزہ مقدم کے قریب آتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ وعلیکم السلام، مقدم نے مسکرا کر جواب دیا۔ خیر ہے، آج یہ دونوں کمرے سے برآمد کیسے ہوئے؟ مقدم کا اشارہ عبداللہ اور عنایا کی طرف تھا، کیونکہ ایسا بہت کم تھا کہ وہ دونوں کمرے میں موجود ہوں، وہ صرف سوتے ہی وقت کمرے میں موجود ہوتے تھے، ورنہ افرا اور باقی سب تو انہیں کمرے میں رہنے ہی نہیں دیتے تھے۔ ہاں جی، بس ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی فری چھوڑ کر گئی، کپڑے چینج کرنے تھے اور پھر یہ لوگ کھیلنے لگے، علیزہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ ابھی انہیں چھوڑیے، پہلے آپ فریش ہو جائیں، علیزہ مقدم سے عنایا کو پکڑتی ہوئی بولی تو مقدم نے عبداللہ کو عنایا کے ساتھ بٹھایا اور خود فریش ہونے چلا گیا، جبکہ علیزہ ان دونوں کے ساتھ کھیلنے لگی۔ مقدم فریش ہو کر باہر نکلا تو علیزہ ان دونوں کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ مقدم اپنا اس مکمل دنیا کو محبت بھری نظروں سے دیکھنے لگا اور چلتا ہوا ان کے قریب آیا اور علیزہ کے بالکل ساتھ بیٹھ گیا۔ مقدم اپنے بچوں سے نظریں ہٹا کر کبھی یہ نظر کرم اپنے شوہر پر بھی کر لیا کریں۔ بیچارہ بیگم معصوم تمہارا پیار کو ترس جاتا ہے، مقدم علیزہ کو اپنے احسار میں لیتے ہوئے شرارت سے بولا تو علیزہ نے آنکھیں چھوٹی کر کے مشکوک نگاہوں سے اسے گھورا۔ اب ایسے گھورو تو نہیں بیگم، سچ ہی بول رہا ہوں، مقدم اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے گال پر لب رکھتے ہوئے بولا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بچے ہماری طرف ہی دیکھ رہے ہیں، علیزہ مقدم کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے بولی تو مقدم نے اسے اپنے اور قریب کیا۔ نہیں یار، وہ ابھی چھوٹے ہیں، انہیں کیا پتہ، مقدم اس کے دوسرے گال پر لب رکھتے ہوئے بولا۔ یہ صرف آپ کو لگتا ہے، ایک بار سامنے تو دیکھیں۔ علیزہ کے کہنے پر مقدم نے سامنے اپنے بچوں کی طرف دیکھا تو عبداللہ بری طرح مقدم کو گھور رہا تھا، جبکہ عنایا عبداللہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ چھوٹے چوزے، شرم نہیں آتی اپنے باپ کو ایسے گھورتے ہوئے؟ آنکھیں نیچی کرو اپنی، مقدم بہت روب سے بولا، جبکہ مقدم کے بولنے پر عبداللہ دونوں ہاتھ اوپر اٹھاتا اپنی ہی زبان میں کچھ بولنے لگا۔ شاید وہ مقدم کو منع کر رہا تھا کہ اس کی ماں کو چھوڑے۔ دیکھ میری بات سن، تیری ماں ہونے سے پہلے یہ میری بیوی ہے، سب سے زیادہ حق رکھتا ہوں اس پر، اور میں تیرا باپ ہوں سالے، میرے سامنے بولنے کی ہمت مت کیا کر، اور یہ ابا والی لینگویج اس کے ساتھ بول کر جسے یہ سمجھ آتی ہے، مجھے تیری چائنیز لینگویج کی بالکل سمجھ نہیں آتی، عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا اور علیزہ کے گرد اپنی گرفت سخت کی۔ میر چھوڑیے، علیزہ مقدم کی باہوں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ اپنی ماں کو اپنے باپ کی باہوں میں ایسے تڑپتا دیکھ کر عبداللہ گھٹنوں کے بل چلتا ہوا مقدم تک آیا اور اس کے گھٹنے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ جب اسے کھڑا نہ ہوا گیا تو زور زور سے اپنے دونوں ہاتھ مقدم کے گھٹنے پر مارنے لگا، جیسے کہہ رہا ہو کہ چھوڑو میری ماں کو، تجھے ذرا شرم نہیں آتی تو اپنے باپ پر ہاتھ اٹھا رہا ہے، چل پیچھے ہو کر بیٹھ جلدی کر، مقدم عبداللہ کو بری طرح گھورتے ہوئے بولا، جبکہ مقدم کو بولتا دیکھ زور زور سے اپنے ہاتھ مارنے لگا، جبکہ اب اس کے ساتھ عنایا چلتی ہوئی مقدم تک آئی اور اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھ کر وہی کام کرنے لگی۔ مقدم نے حیرت سے اپنے دونوں بچوں کی طرف دیکھا۔ صحیح ہے میری شہزادی، تم بھی اپنے اس افلاطون بھائی کے ساتھ مل جاؤ، یہ تو میرا دشمن اول ہے ہی، پر تم بھی اس کے ساتھ ہی مل جاؤ، مقدم عنایا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جیسے اس سے شکوہ کر رہا ہو، جبکہ وہ دونوں مقدم کی ٹانگوں پر اپنے دونوں ہاتھ مار رہے تھے، جبکہ علیزہ کی طرف دیکھ رہے تھے، جبکہ اپنے بچوں کو ایسا دیکھ علیزہ مقدم کی باہوں میں بری طرح پھڑپھڑا رہی تھی۔ نہ بیگم، تمہیں تو میں نہیں چھوڑنے لگا، پھر چاہے تمہاری یہ اولاد جتنی مرضی جتن کر لے، مقدم علیزہ کو کس کے اپنے گلے لگاتا اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے بولا۔ میر
چھوڑیے مجھے، آپ کو شرم کیوں نہیں آتی؟ علیزہ مقدم کو گھورتے ہوئے بولی۔ بیگم، مجھے شرم نہیں آتی، اگر میں شرم کر لیتا تو تمہاری یہ اولاد کہاں سے آتی؟ مقدم اپنا ایک بازو میں عبداللہ کو بھیجتے ہوئے جبکہ تیزی سے علیزہ کی جانب لپٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے اور اپنی ماں کو ڈسٹرب کرتا ہے، شرم تو نہیں آتی؟ رک، تجھے میں بتاتا ہوں۔ مقدم ایک دم علیزہ کو چھوڑتا عبداللہ کی جانب متوجہ ہوا اور زور زور سے اس کے دونوں گالوں کو چوما تو وہ بیچارہ رونے لگا، جبکہ دونوں گال سرخ پڑ گئے تھے۔ عبداللہ اپنے ہونٹ باہر نکالے علیزہ کی جانب دیکھنے لگا۔ میر، آپ کتنے ظالم ہیں میرے بچے میں، میرا بچہ، میں صدقے جاؤں، علیزہ مقدم سے عبداللہ کو پکڑتے ہوئے بولی اور محبت سے اس کا سر چوما، جبکہ عنایا بڑی فرصت سے چڑھ کر مقدم کی گود میں برجمان ہوئی۔ اپنی اولاد کو سمجھا دو بیگم، ورنہ میں ان سے زیادہ بھی ظالم بنوں گا، مقدم ہنستا ہوا بولا اور عنایا کو اپنی گود سے اٹھا کر اوپر کی طرف اچھالنے لگا، جبکہ وہ زور زور سے کھلکھلانے لگی۔ عنایا گھر میں سب سے زیادہ مقدم سے اٹیچ تھی۔ ان باپ بیٹی کا پیار ہی انوکھا تھا، جبکہ جہاں زیب اور افرا عبداللہ کے پیچھے پاگل تھے اور عبداللہ اپنی ماں کے پیچھے پاگل تھا، وہ اپنی ماں کے قریب کسی کو نہیں دیکھ سکتا تھا، جبکہ جہاں زیب کے پاس وہ آرام سے چلا تو مقدم کے پاس بھی جاتا تھا، مگر جب اپنی ماں کو اس کے قریب دیکھتا تو اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ آپ کو نہ سمجھا دوں میں، اور خبردار اگر آپ نے آئندہ میرے بچے سے اونچی آواز میں بات کی تو علیزہ اپنے بیٹے کا سر چومتے ہوئے بولی۔ سمجھا دینا بیگم، مگر ابھی نہیں، رات کو۔ مقدم علیزہ کی طرف دیکھتے ایک آنکھ دباتے ہوئے بولا، جبکہ بے باکی پر علیزہ ایک دم سرخ ہوئی۔ آپ کو تو بالکل شرم نہیں آتی نا، 2 بچوں کے باپ ہیں۔ باپ، علیزہ نے اسے شرم دلانی چاہیے۔ بیگم، اگر میں 2 بچوں کا چھوڑ کر 50 بچوں کا بھی باپ بن جاؤں تو یقین مانو تب بھی مجھے شرم نہیں آئے گی۔ اللہ معاف کرے، ابھی آپ 2 بچوں کو برداشت نہیں کر پاتے اور آپ 50 بچوں کی بات کرتے ہیں۔ علیزہ مقدم کی طرف حیرانگی سے دیکھتے ہوئے بولی۔ بیگم، یہ میری اولاد ہے، میں نے انہیں برداشت کرنا نہیں بلکہ انہیں پالنا ہے۔ تم اور میری اولاد ہی میری پوری دنیا ہو، یہ بات کبھی مت بھولنا۔ مقدم علیزہ کے بازوؤں سے عبداللہ کو لیتے ہوئے بولا اور اس کے پیٹ میں گدگدی کرنے لگا، جبکہ وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ اور میری دنیا آپ لوگ ہیں، علیزہ مقدم اور بچوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی اور مقدم کے قریب ہوتی ہوئی اس کے سینے پر سر ٹکا گئی۔ مقدم اپنے بچوں کے اور علیزہ کے گرد احسار باندھ کر مسکرانے لگا۔ اللہ پاک نے افرا اور جہازیب کو ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا تھا، وہ دونوں اپنی اولاد کے ساتھ بہت خوش تھے۔ حویلی میں ان تینوں بچوں کی ہر وقت کھلکھلاہٹ گونجتی رہتی، جبکہ بی جان اپنی مکمل فیملی کو دیکھ کر خدا سے ایک ہی دعا کرتی کہ اللہ انہیں ہر بری نظر سے بچائے، انہیں ہمیشہ خوش رکھے، کیونکہ یہ خوشیاں انہیں انہی بچوں سے ملی تھی۔ ان خوشیوں کے لیے وہ ترس سی گئی تھی، انہیں لگتا تھا کہ شاید ان کی سانسیں ختم ہو جائیں گی، مگر اس حویلی میں دوبارہ خوشیاں نہیں آئیں گی۔ مگر کہتے ہیں نا کہ خدا سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ تمہیں عطا کرتا ہے جو تمہاری اوقات سے بڑھ کر ہو۔ وہ چاروں اپنی زندگی میں بے تحاشا خوش تھے، جبکہ دور کھڑی قسمت ان کی خوشیوں پر مسکرا رہی تھی، کیونکہ ان کی دعاؤں پر کن فرمایا گیا تھا اور ان کا سفر کن کا تھا اور انہیں بہتر سے بہترین سے نوازا گیا تھا۔ تو یہ ناول ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔